السلام علیکم۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں جبن ہائیڈرو پاور پلانٹ کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جبن ہائیڈرو پاور پلانٹ ایک چھوٹا کم سر والا رن اپ دی ریور ہائیڈرو الیکٹرک پاور جنریشن اسٹیشن ہے جو 22 میگا واٹ پیداواری صلاحیت کا ہے، یعنی ہر ایک کی 5.5 میگا واٹ کی 4 یونٹ جبن میں واقع ہے۔ ضلع ملکنڈ پاکستان کا صوبہ کے کے دریائے سوات کے بہاؤ پر اور پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 210 کلومیٹر، مردان شہر سے 45 کلومیٹر اور 20 میگا واٹ کی درگئی ایم ہائیڈرو پاور پلانٹ کے 7 کلومیٹر اپ اسٹریم پر واقع ہے۔ یہ ایک چھوٹا پن بجلی پیدا کرنے والا پلانٹ ہے جو جولائی 1938 میں تعمیر کیا گیا اور کمرشل آپریشن میں رکھا گیا، جس سے کم مہنگی بجلی کی اوسط سالانہ پیداوار 122 ملین یونٹ پیدا ہوتی ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں پرانے جبن پاور اسٹیشن کے بارے میں۔ جبن ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن نے 9.6 میگا واٹ یعنی ہر ایک کی 3.2 میگا واٹ کی 3 یونٹ کی ابتدائی تنصیب کی صلاحیت کے ساتھ 1937 میں شروع ہونے کے بعد سے اور 10 میگا واٹ یعنی ہر ایک کی 5.0 میگا واٹ کی 2 یونٹ کے اضافے کے بعد جبن ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن نے آخری دن تک تقریباً 5783 گیگا واٹ سستی بجلی پیدا کی۔ اب کچھ بات کرتے حادثے کے بارے میں۔ تو 12 نومبر 2006 کو آگ لگنے سے 70 سال پرانا پاور ہاؤس بری طرح تباہ ہو گیا تھا۔ نقصان کی حد اتنی تھی کہ موجودہ یونٹس کا آپریشن بحال کرنا ممکن نہیں تھا اور پلانٹ کا سامان پہلے ہی اپنی زندگی ختم کر چکا تھا۔ اس صورتحال کی ضرورت تھی کہ جبن ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن کی بحالی کا کام اسی جگہ پر اعلیٰ کارکردگی کی نئی مشینوں کی تنصیب کے ذریعے فاسٹ ٹریک کی بنیاد پر کیا جائے۔ ہائیڈرو پاور اسٹیشن کی بحالی کا کام 2013 میں حبیب رفیق لمیٹڈ پاکستان اور سینٹرل چائنا پاور گروپ چائنا کے ذریعے 3.8 بلین روپے کی کل لاگت سے مکمل کیا گیا تھا۔ جبن ہائیڈرو پاور پلانٹ کا افتتاح۔ جبن ہائیڈرو پاور پلانٹ پاکستان کا سب سے قدیم ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے۔ 2006 میں آگ لگنے کے بعد اس کی سرگرمیاں روک دی گئی۔ اس پلانٹ کی بحالی اور ہائیڈرو پاور سیکٹر میں صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے فرانسیسی ترقیاتی ایجنسی اور حکومت پاکستان کے درمیان 2010 میں 26.5 ملین یورو تقریباً 3.5 بلین روپے کے نرم قرض کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ فرانس کے سفیر مسٹر فیلیپ تائیبوڈ، فرانسیسی ترقیاتی ایجنسی کے نائب صدر ایشیا مسٹر گریگری کلیمنٹ اور سید راغب عباس چیئرمین واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 26 جون کو اس پائیدار ترقیاتی منصوبے کا افتتاح کیا اور مستقبل قریب میں اس طرح کی مزید تعاون کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ جبن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ملکنڈ ڈویژن میں سوات کینال پر واقع ہے۔ یہ رن اپ دی ریور ہائیڈرو پاور پلانٹ 1937 میں بنایا گیا تھا اور اس طرح یہ پاکستان کا سب سے پرانا بڑا ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے۔ نومبر 2006 میں آگ لگنے کے بعد اس نے اپنی پیداوار بند کر دی۔ وابڈا اور نسپاک اعلیٰ تعلیم یافتہ انجینئرز کی شمولیت سے انفراسٹرکچر کی بحالی ہوئی اور صلاحیت 19 میگا واٹ سے بڑھ کر 22 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ تعمیر کے دوران کام کی جگہ پر 200 لوگوں کو ملازمت دی گئی، جس سے ضلع ملکنڈ کی مقامی آبادی کو براہ راست فائدہ پہنچا۔ بحالی کے بعد پلانٹ 50 کارکنوں کو ملازمت دے گا اور 2,40,000 سے زیادہ لوگوں کو بجلی فراہم کرے گا۔ منصوبے کی کل لاگت کا تخمینہ 3.425 یورو لگایا گیا تھا۔ جولائی 2009 کو اے ایف ڈی نے حکومت پاکستان کے ساتھ 26.5 یورو کی نرم قرض پر دستخط کیے، جس میں سے 25 یورو جبن پروجیکٹ کے لیے مختص کیے گئے تھے اور 1.5 یورو پن بجلی کے شعبے میں صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ یہ قرض ملک میں اے ایف ڈی کی اہم شراکت دار وابڈا کے ذریعے لاگو کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی کمیٹی کی طرف سے تعمیر کردہ جبن پروجیکٹ کو اپنی پوری صلاحیت ستمبر 2013 تک گرڈ تک پہنچانا چاہیے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں قابل تجدید توانائی کے منصوبے کے بارے میں۔ جبن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ قابل تجدید توانائی پیدا کرتا ہے اور اس لیے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کر کے موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرتا ہے۔ بحالی کے منصوبے کے طور پر اس سے منفی ماحولیاتی اور سماجی اثرات مرتب نہیں ہوئے اور نہ ہی زمین کی حصول یا لوگوں کی نقل مکانی کی ضرورت تھی۔ آخر میں اور سب سے اہم بات، یہ توانائی کی پیداوار کی لاگت کو کم کرنے کی ضرورت کا جواب دیتا ہے اور قومی گرڈ میں صلاحیت کا اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے پاکستان میں توانائی کی موجودہ بحران کو براہ راست حل کرتا ہے۔
تو یہ تھی کچھ جبن ہائیڈرو پاور پلانٹ کے بارے میں کچھ معلومات تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہمارے تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔